اب سکندر اپنی ماں کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ امایا پہ غصہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں آگ چاہے اس نے ہی لگائی ہو، مگر شادی کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کسی کی چال ہو۔ تبھی سکندر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ چال نہیں بد دعا ہے اصل میں اس لڑکی کی جس کی زندگی میں نے ایک تھپڑ کی بدولت برباد کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے جس طرح مجھے بد دعائیں دی، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بے چین ہوں، مگر بار بار عریشہ نے مجھے یہی کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم صرف اور صرف اوور تھنکنگ کر رہے ہو، اس لیے ان باتوں کو سوچنا بند کرو اور ہاں یہی فوکس کرو کہ اب ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں اسے بہت سمجھاتا رہا مگر اس نے میری ایک بھی بات نہ تو سنی اور نہ ہی سمجھی۔ ابھی سکندر کی ماں سکندر کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آخر تم کس سوچ میں گم ہو؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ موم پلیز آپ آنکھیں کھولے اور دیکھیں کیا حالات ہو چکے ہیں، شادی کے بعد بہتر نہیں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ تو اس وقت اس کی ماں ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خبردار، آج کے بعد اس طرح کی کوئی بھی بات کی میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ حمزہ پہلے ہی شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور تم ہو کہ شادی کر کے مجھ سے دور جانا چاہتے ہو، اور ہاں اگر تمہاری بیگم یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں تو اسے سمجھا دو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سکندر اپنی ماں سے مزید بحث نہیں کرتا اور بہت ہی غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور اس وقت ایک دم سے عریشہ ریڈی ہو کر کہتی ہیں کہ چلو ہم باہر کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ تبھی سکندر پہلے پہل تو منع کرنے لگتا ہے مگر پھر کہتا ہے نہیں، اس کے ساتھ مجھے چلے ہی جانا چاہیے، بہتر ہے کہ میرا موڈ بھی چینج ہو جائے گا۔ اگر اسے اس بات کا خود نہیں اندازہ تھا، نہ ہی اپنے بارے میں اتنا وہ جانتا تھا کہ میں عریشہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بس اسی کے بارے میں سوچوں گا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی وہ عریشہ کے ساتھ باہر جاتا ہے تو انوشے کے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تبھی عریشہ بھی اس کا کھویا کھویا دیکھ کر کہتی ہے کہ آخر سکندر تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے کہاں ہو؟ مجھے نظر نہیں آ رہے میرے ساتھ۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ میں انوشے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد اب عریشہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہیں کہ شادی میرے سے ہوئی ہے تمہاری، وہ صرف اور صرف تمہاری ایکس تھی اور کچھ نہیں، وہ بھی ایکس یا ایسی کے بدلہ لینے کے لیے شادی لازمی تم نے کی تھی، مگر یہ راز صرف ہم دونوں جانتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا بند کرو، اب تو اس کی ہو سکتا ہے کہیں شادی وادی بھی ہو گئی ہو یا مر آ گئی ہو۔ تبھی سکندر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے اسے واقعی میں مر جانا چاہیے تھا؟ نہیں عریشہ، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ مر جائے گی تو شاید میں اس کی بد دعاؤں کے حصار میں آ جاؤں گا۔ اب یہ بات سن کر عریشہ کہتی ہے کہ تم کب سے سیریس ہو گئے اس طرح کی بد دعاؤں کو لینے کے لیے؟ کیونکہ تم نے تو ایک نہیں کئی انسانوں کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، تو پھر کس کس کی بد دعاؤں کو سیریس لے رہے ہو؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کے بھی حالات ایسے نہیں تھے جس قدر میں نے انوشے کو مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف جہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے وہاں ہے دوسری طرف اب پھر امایا اپنی ہی خالہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ کب اس کو منا رہی ہیں آپ، میں یا خود ہی کچھ حل نکالوں؟ تبھی اس کی خالہ یہ بات سن کر کہتی ہیں نہیں امایا، اب تم نے جو حدیں پار کر لی ہیں، اب میں حمزہ کو خود منع کروں گی کہ تم سے شادی نہیں کرے۔ اب یہ بات سن کر امایا تو ایسے جیسے پاگل ہی ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہاں پڑی چھوڑی اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے مجھے حمزہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تبھی یہ سب کچھ دیکھ کر آفرین کہتی ہیں کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو چکی ہو سراسر، میرے گردن سے چھری ہٹاؤ، مجھے لگ جائے گی۔ تبھی امایا کہتی ہیں کہ نہیں، میں تب تک نہیں ہٹاؤں گی جب تک حمزہ یہاں آپ کی چیخو پکار سن کر نہیں آ جاتا اور شادی کے لیے مان نہیں جاتا۔ اب اس کی آنٹی دل ہی دل میں سوچتی ہیں کہ حمزہ یہاں آ تو جائے گا مگر پھر مانے گا کبھی بھی نہیں، کیونکہ تم جیسے سائیکو لڑکی کے ساتھ وہ کبھی بھی زندگی سپینڈ نہیں کرنا چاہے گا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میرے بیٹے کا فیصلہ غلط نہیں تھا، مگر میں تو یہی چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، مگر حمزہ نے جو کچھ بھی کیا سب کچھ اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ بہتر یہی ہے کہ میں بھی اس بات کو سمجھ جاؤں کہ میری بہن کی بیٹی تو ہو مگر میرے لیے خطرناک ہو۔ اب ایک دم سے یہ سب کچھ دیکھ کر سب وہاں ہی جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح سے امایا اپنی خالہ پہ چلا بھی رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گردن پر چھری رکھی ہوتی ہیں۔ تبھی حمزہ کہتا ہے پاگل ہو چکی ہو، موم کو ہرٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو، ہٹاؤ چھری۔ تبھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کے لیے نہیں مانو گے تو تب تک میں یہ چھری نہیں ہٹاؤں گی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حمزہ کی ماں تو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اب حمزہ کبھی بھی شادی کے لیے ہی نہیں مانے گا۔ تو اس وقت حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، پیچھے کرو یہ چھری۔ کیونکہ حمزہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ جس قدر پاگل ہو چکی ہے، مجھے کسی اور سے بھی تو شادی کرنی ہے، میں اسی سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو اس وقت
اب امایا اس قدر خوش ہوتی ہیں کہ جا کر اپنی موم کے گلے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، ہم ابھی اور اسی وقت گان نہیں کریں گے، بلکہ اتنا گرینڈ فنکشن کریں گے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے کس کی شادی ہوئی تھی کس کے ساتھ۔ اب حمزہ دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ لڑکی سوائے پاگل کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جو کرنا چاہ رہی ہے کرنے دو، اس سے بہتر یہی ہے کہ اس سے جتنا ڈسٹینس مینٹین کیا جائے اتنا ہی میں کروں۔ ایک طرف جہاں امایا کے لیے حمزہ مان چکا ہے، وہاں ہی اسے اس بات کا بہت ہی جلد احساس ہونے والا ہے کہ اس نے زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اب تو وہ لڑکی اس کے سامنے بہت ہی جلد آنے والی ہے جس سے یہ بھی اپنا محبت کرتا تھا، اور یہ سوچ کر اب اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں ہوگی اور اپنی زندگی میں خوش ہوگی، مگر اس سے اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس کی خوشیاں تو اس کے بھائی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لی ہیں۔ پہلے تو اس کی بہن اسے چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئی، مگر اب ماں بھی اسے چھوڑ کر اکیلا ہی چھوڑ گئی۔ ماں جب سے اسے اکیلا کر کے گئی ہیں، اس وقت سے علیزے صرف اور صرف خود کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں، یہی سوچتی ہیں کہ اس دنیا کو میں آگ لگا دوں گی، مگر اس انسان کو ڈھونڈ کر کٹہرے میں ضرور کھڑا کروں گی اور پوچھوں گی کہ آخر ایک تھپڑ کی قیمت اتنی باری میری بہن کو کیوں ادا کرنی پڑی کہ اس کا پورا خاندان ہی تباہ و برباد تم نے کر چھوڑا۔ تو اس وقت علیزے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوط تو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر مضبوط رکھ نہیں پاتی۔ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتی ہیں، مگر اندر سے واقعی میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تبھی وہ آفس جوائن کرنے کا سوچتی ہیں اور یہی سوچتی ہیں کہ نہیں، زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اب مجھے اپنے لیے جاب فائنڈ کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اب وہ سکندر کا پتہ لگوا لیتی ہیں تو اس وقت سکندر کے ہی آفس میں جاب کے لیے جاتی ہیں اور سکندر ہی اس کا انٹرویو لیتا ہے اور بہت ہی ٹھڑکی قسم کا لگتا ہے۔ تبھی وہ سوچتی ہیں کہ نہیں، آج اور اس وقت کا فیصلہ ہی مجھے نیکسٹ قدم بڑھانے پر آمادہ کرے گا، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اس کی یہ غلیظ نظریں برداشت کروں اور اسی آفس کو جوائن کروں۔ اور جیسے ہی اب علیزے انٹرویو دے کر آفس سے نکل رہی ہوتی ہیں تو ایک دم سے ایک ایسے شخص سے ٹکراتی ہیں جس سے کئی بار مل چکی تھی، مگر اس ٹائم علیزے اسے نہ تو پہچانتی ہیں اور نہ ہی کوئی بات کرتی ہیں، مگر حمزہ جیسے ہی علیزے سے ٹکراتا ہے تو فائلز گر جاتی ہیں اور اس سے فائلز اٹھا کے دینے لگتا ہے، تو ایک دم وہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ کیا واقعی علیزے میرے سامنے ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ قسمت اس طرح میری پلٹ سکتی ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ علیزے کو سامنے دیکھتا ہے تو ایک دم سے خوشی کے مارے پھول نہیں سماتا اور تبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانا، مگر علیزے کوئی بھی بات نہیں کرتی، کیونکہ اسے اب صرف اور صرف اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں سکندر ہی چھایا ہوتا ہے کہ آخر کیسے میں نے اس انسان سے بدلہ لینا ہے اس آفس میں رہتے ہوئے، کیونکہ میں یہ بات جانتی ہوں یہ اس آفس کا باس ہے اور میں یہاں امپلائی ہونے والی ہوں۔ ابھی وہ حمزہ کی کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حمزہ فوراً سکندر کے آفس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ابھی لڑکی گئی تھی اس کا انٹرویو تم نے لیا تھا؟ ایسا تھا، تو تبھی سکندر کہتے ہیں ایٹم بام ہے، اس لیے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بہتر یہی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں نہ ہی اسے رکھوں، کچھ مزید لوگوں کا انٹرویو لے لیتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد اب حمزہ کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، تم اسی کو سلیکٹ کرو گے۔ تو اس وقت سکندر یہ سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے بھائی صاحب، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تبھی وہ اسے صاف صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، جاننے والی کی بیٹی ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اب سکندر اپنی ماں کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ امایا پہ غصہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں آگ چاہے اس نے ہی لگائی ہو، مگر شادی کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کسی کی چال ہو۔ تبھی سکندر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ چال نہیں، بد دعا ہے اصل میں اس لڑکی کی جس کی زندگی میں نے ایک تھپڑ کی بدولت برباد کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے جس طرح مجھے بد دعائیں دی، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بے چین ہوں، مگر بار بار علیشا نے مجھے یہی کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم صرف اور صرف اوور تھنکنگ کر رہے ہو، اس لیے ان باتوں کو سوچنا بند کرو اور ہاں یہی فوکس کرو کہ اب ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں اسے بہت سمجھاتا رہا، مگر اس نے میری ایک بھی بات نہ تو سنی اور نہ ہی سمجھی۔ ابھی سکندر کی ماں سکندر کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آخر تم کس سوچ میں گم ہو؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ موم پلیز آپ آنکھیں کھولے اور دیکھیں کیا حالات ہو چکے ہیں، شادی کے بعد بہتر نہیں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ تو اس وقت اس کی ماں ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خبردار، آج کے بعد اس طرح کی کوئی بھی بات کی میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ حمزہ پہلے ہی شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور تم ہو کہ شادی کر کے مجھ سے دور جانا چاہتے ہو۔
اور ہاں، اگر تمہاری بیگم یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں تو اسے سمجھا دو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سکندر اپنی ماں سے مزید بحث نہیں کرتا اور بہت ہی غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور اس وقت